دنیا کا مسئلہ ہے اور برننگ ایشو ہے. انسانیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور نہ صرف اسرائیل پوری طرح سے عیاں ہو کر سامنے آ گیا ہے بلکہ اس کا سرپرست امریکہ اور پورا ویسٹ، وہ اپنی پوری نقابیں ان کے چہروں سے ہٹ گئی ہیں اور واضح ہو گیا ہے کہ ان کو نہ انسانیت سے کوئی ہمدردی ہے، نہ وہ کوئی اخلاقی اقدار رکھتے ہیں، بلکہ اس بڑے قتل عام پر بھی ٹرمپ اپنی گود میں بٹھا کر نیتن یاہو کو، پوری دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ایسے موقع پر پاکستان کو اور اس کی حکومت کو صرف موقف کی سطح تک بات نہیں کرنی ہوگی بلکہ وہ رول ادا کرنا ہوگا جو واقعی پاکستان کے شایع نشان ہے. ہم نے تجویز کیا کہ پارلیمنٹرین اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل ایک گروپ بنایا جائے کہ جو فوری طور پر وہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں اس پوری سچویشن میں، ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے، جارڈن ہے اور انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ان کا دورہ کریں اور ایک متفقہ لائحہ عمل کے طور پر آگے بڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ فریڈم فلوٹیلا کی طرز پر ایک کانوائے بنایا جائے اور اس میں ٹرکی، پاکستان اور انڈونیشیا کی نیویز خاص طور پر کردار ادا کریں اور اس محاصرے کو توڑیں کہ جس کو کر کے لاکھوں انسانوں کو اس وقت وہ اذیت میں مبتلا کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ صہیونی. ہم نے حکومت پاکستان کو متوجہ کیا ہے کہ اس میں آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کریں، لیکن معاملہ صرف اتنا سا نہیں رہ گیا کہ ہم چند اقدامات کر کے اپنا نام لکھوا دیں کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا ورنہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ ہم مجرموں کی زد میں کھڑے ہو جائیں گے کہیں جا کر، اور ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے سکیں گے. ہم اس موقع پر حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے وزٹ کیا ہے اور ان کے نام آئے ہیں ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے اور ان کو فکس بھی کیا جائے. کیسے ممکن ہے کہ پاکستان سے کوئی جائے اور جا کر آ جائے جبکہ پاکستان کا پاسپورٹ ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسرائیل کوئی جا سکتا ہے. ہم اس موقع پر اس کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کی طرف بڑھنے والا ہر قدم توڑ دیا جائے گا انشاءاللہ، ہر ہاتھ توڑ دیا جائے گا اور کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس کی طرف کوئی پیش قدمی کرے گا. پوری دنیا بھی اگر تسلیم کر لے گی تو پاکستان نہیں کرے گا انشاءاللہ. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، پاکستان کسی قیمت پر بنا ہے، کسی نظریے پر بنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اس پر بات کی اور یہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے جو 7.41 پیسے کمی ہے، لیکن ہم نے پرائم منسٹر سے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ بنیادی ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، جس کو انہوں نے سیکنڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ کمی بالکل ابتدائی ہے اور مزید بہت گنجائش موجود ہے. اتنی آئی پی پیز ہیں، ان سب سے نیگوشیٹ کریں اور اس کا جو اثر ہے وہ بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے. بجلی کے بل درست ہو جائیں گے تو معیشت کو جنون استحکام ملے گا. صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت جتنے بھی اعداد و شمار پیش کر دے، جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور گھر کا سودا خریدتے ہیں اور اپنی تنخواہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بلوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح کیا ہے. یہ حکومت کے بتانے سے شرح کم نہیں ہوتی مہنگائی کی، یہ ہماری قوت خرید اور جو حالات ہوتے ہیں گروسری اسٹور پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہے کہ کچھ چیزیں سستی ہو گئی ہیں. ہم نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی کہ ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے، کور ایشو ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے سے آپ اتنی کٹوتی کر رہے ہیں. بڑے بڑے جاگیردار، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، عام کسانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بڑے جاگیردار مزے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور تنخواہ دار آدمی، پروفیشنل آدمی، اس کے تنخواہوں سے اتنے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. اس سلیب کو ریوائز کریں. انہوں نے ہم سے کہا تو ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے اور جماعت اسلامی اپنی اس عوامی جدوجہد کے اوپر قائم ہے. تیسری